الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعلمون ظاہرا من الحیاة الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون. وقال اللہ سبحانہ وتعالی وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور. وقال ولا یغرنکم الحیاة الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے انتہائی قابل احترام دوستو، بزرگ عزیزو، ابھی جو آیت خطبے میں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو دنیا کی چیزوں سے تو بہت واقف ہوتے ہیں، دنیا کی چیزیں انہیں بہت پتہ ہوتی ہے، دنیا کی چیزوں کو تو بہت خوب جانتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں دنیا کے متعلق ساری پتہ ہوتی ہے، معلومات ہوتی ہے، نالج ہوتی ہے، لیکن دین کی بنیادی باتوں سے اور دین کے اساس سے بے خبر اور ناواقف ہوتے ہیں. ان لوگوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا کہ دنیاوی زندگی کے ظاہر کو وہ لوگ جانتے ہیں، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، حال یہ کہ آخرت سے وہ لوگ غافل ہیں. یعنی دنیا کی چیزوں کا ہمیں سب کو علم ہے، لیکن دین کی بنیاد سے، دین کا اساس، بنیادی باتوں سے ہم کیا رہتے ہیں؟ بے خبر اور ناواقف رہتے ہیں. تو اسی کا اس آیت میں تذکرہ کیا. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی صفت تھی کہ دین کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا انہیں علم ہوتا تھا، دین کی باریکیوں کا انہیں علم ہوتا تھا، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، جائز کا علم ہے ناجائز کا علم ہے، حلال اور حرام کا پتہ ہے، پاکی اور ناپاکی کا علم ہے، مکروہ تنزیہی مکروہ تحریمی، شبہ والی چیزیں، شک والی چیزیں، ان ساری باریکیوں کا صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو علم ہوتا تھا. اور ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے، اپوزٹ ہے. دنیا کی بہت ساری باتیں معلوم ہیں، بلکہ آج کل کے بچوں کو تو دیکھو 4G 5G 3G کیا رہتا، 4G کیا رہتا، 5G کیا رہتا، سب معلوم رہتا. حالانکہ پہلے زمانے میں 3G 4G 5G کچھ نہیں تھا. پہلے زمانے میں صرف ابو جی امی جی استاد جی تھے، لیکن اب وہ زمانہ بڑھتے بڑھتے کیا آ گیا؟ امی جی کی جگہ 4G، ابو جی کی جگہ 5G آ گیا، اور استاد جی تو وہ ختم جی ہو گیا وہ. تو یہ معاملہ ہو رہا، یعنی سب پتہ ہے لیکن دین کی بنیادوں کا علم. تو ایک پوتے نے اپنے دادا سے پوچھا کہ بھائی پہلے زمانے میں، آپ کے زمانے میں نہ ٹی وی، نہ فلمیں تھے، نہ ڈش تھی، نہ FM وغیرہ کچھ اتنا نہیں تھا، نہ انسٹاگرام، نہ فیس بک، نہ واٹس ایپ، نہ یوٹیوب، موبائل اتنا نہیں تھا، تو آپ اپنی زندگی کیسے گزارتے تھے؟ تو وہ دادا نے کیا جواب دیے؟ بولے جیسی تمہاری زندگی میں نمازیں نہیں ہے، روزے نہیں ہے، ذکر نہیں ہے، تلاوت نہیں ہے، بڑوں کا ادب نہیں ہے، ماں باپ کی خدمت نہیں ہے، آنکھوں میں حیا نہیں ہے، جیسی تمہاری زندگی گزر رہی ہے ایسی ہی ہماری زندگی بھی گزر گئی. تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی جو صفت تھی، ان کو ہر چیز کا علم رہتا تھا، باریکیوں کا، دین کے بارے میں، اور دنیا کے بارے میں بالکل سیدھے سادے لوگ تھے.
دنیا کے بارے میں صحابہ بالکل سیدھے سادے لوگ. اس کی مثال دو آپ کو. آپ حیات الصحابہ میں روایت ہے، ایک صحابی ہے خریم بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ تبوک کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے اسلام قبول کیا ایک دم آخر زمانے میں. ایسی مجلس لگی ہوئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کا حلقہ لگا ہوا تھا. تو اسی تعلیم کے دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہیرا نامی ایک شہر ہے جو تم لوگ کیا کریں گے؟ فتح کریں گے. ہیرا نامی اپن دیکھیں گے تو بھی وہ کام ہونے والا ہے، اور نہیں دیکھیں گے تو بھی وہ کام ہوئے گا. وہ ایسا رہتا ہو، شیطان کیا کرتا مجلسوں سے غافل کرنے کے لیے، جیسا اپنے کام اپنے حلقے میں بھی ہوتا ہے، عطر گھماتا ہو. اب تعلیم چالو، ایک آدمی کو عطر کا شوق آئے گا، اس کے علاوہ تو کبھی عطر اس نے لگایا نہیں، لیکن جیسی تعلیم میں بیٹھیں گے عطر نکالیں گا، خود لگائیں گا، اور بولیں گے گھماؤ. اب یہاں تعلیم چالو اور جتنے لوگ یہ سب وہ عطر کو دیکھ رہے کب میری باری آئیں گی. تو شیطان کیا کرتا ہے؟ ایسا غافل کر دیتا. تو وہ اپن دیکھیں گے تو بھی کام ہوئے گا، نہیں دیکھیں گے تو بھی کام ہوئے گا. اور ان سے بھی گزارش ہے کہ جلدی کر لے وہ کام، تاکہ اپن کیمرے والے نہ بن جائے کہ سب دیکھ رہے اپنے کو. تو وہ صحابی فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا حدیث کے حلقے میں کہ تم لوگ ہیرا نامی ایک شہر فتح کریں گے، اور اس میں ایک عورت ہے جس کا نام ہے، نام بھی بتایا، شیما بنت بقیلہ اس کا نام ہے. سفید کھچر پہ رہیں گی اور اس کے اوپر کالا دوپٹہ رہے گا، وہ تم کو وہاں پہ دکھیں گے. تو وہ صحابی بالکل پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اللہ کے نبی وہ آپ مجھے دے دو، مجھے دے دو آپ. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، وہ تیرے لیے ہے، تجھے لے لو. اب اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، ارتداد آ گیا، لوگوں نے انکار کیا زکوٰۃ دینے سے، بہت سارے معاملات ہوئے. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لشکر لے کر کے اس طرف گئے. اس میں یہ صحابی بھی گئے ہیرا نامی جگہ پر فتح کرنے کے لیے. اب جیسے ہی وہاں پر گئے تو وہ علاقہ فتح ہو گیا، مسلمانوں کو فتح مل گئی. اب یہ جو صحابی تھے وہ اسی عورت کو ڈھونڈ رہے تھے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے خبر دی تھی. یعنی کیسا یقین ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ تم کو ایسی ایسی عورت ملیں گی، تو پکی بات ہے، اب اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا. تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر کے یہ یقین رہتا تھا صحابہ کو، یہ یقین ہمارا کہ ایک حدیث ہم نے سنے کہ بھئی یہ عمل پر یہ فضیلت ملیں گی، تو ایسا یقین ہونا چاہیے جیسا کہ رات میں سونے والے کو صبح آنے کا یقین رہتا. صبح ہوں گی کتنے یقین کے ساتھ اپن سوتے، ویسا یقین ایک ایک حدیث پر ہمارا ہونا چاہیے. تو وہ صحابی وہ تلاش کر رہے اتنے میں وہ عورت اس کو دکھ گئی سفید خچر پر اور کالا دوپٹہ اوڑھے ہوئے. اب فوراً جا کر کے انہوں نے اس کو اپنے قبضے میں لے لیا. اب ایسا ہوتا تھا کہ بھائی جنگ ہوئی، مال غنیمت آیا، اس میں جو قیدی بھی آتے تھے تو وہ برابر تقسیم ہوتے تھے. تو حضرت خالد بن ولید جو امیر جماعت تھے وہ کہنے لگے کہ یہ عورت کو تم نے لے لی ہے، یہ تو ابھی تقسیم ہوں گی، وہ جس کے قبضے جس کے پاس جائیں گی مال غنیمت کے طور پر وہ اس کے پاس، تم کیسے لے لیے پہلے؟ تو وہ کہنے لگے اللہ کے نبی نے تو میرے کو بہت زمانے پہلے دے دیے تھے، اللہ کے نبی نے مجھے بہت زمانے پہلے دے دیے تھے. تو حضرت خالد بن ولید کہنے لگے بھائی کون گواہ ہے تمہارے؟ کوئی گواہ ہونا نا بھائی، جو تم بول رہے اس بات پر کوئی گواہ ہو. تو دو انصاری صحابی انہوں نے گواہ میں پیش کیے کہ دیکھو یہ دونوں گواہ ہے. یعنی یہ دو صحابی بھی اس حدیث کے حلقے میں بیٹھے ہوئے تھے. یعنی ایسا اہتمام تھا، سارے صحابہ حدیث کے حلقے میں بیٹھتے تھے اور اتنے دھیان سے حدیث سنتے تھے کہ کئی زمانے کے بعد بھی خالی ان کو یاد نہیں ہے وہ حدیث، وہ جو دو گواہ میں پیش کرے ان کو بھی یاد تھی وہ حدیث. ہاں وہ حدیث کا حلقہ لگے ہوا تھا اور اللہ کے نبی نے حدیث سنائے تھے اور اس میں ان کو دے دیے تھے وہ. تو حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے لے لو. اب وہ شیما بنت بقیلہ جو عورت تھی وہ بڑے خاندان کی سرداروں کی بیٹیوں میں سے تھی. اس کا بھائی آیا، میں اس پر مثال دے رہا آپ کو کہ دنیا کے بارے میں کتنے سیدھے سادے لوگ تھے صحابہ، اس پر مثال دے رہا. تو ان کا بھائی آیا اس عورت کا کہ بھائی میں تم کو اتنے پیسے دیتا، کتنے ہونا تم کو بولو، اتنے میں کیا کرو پیسے لے لو اور تم میری بہن کو کیا کر دو چھوڑ دو. اب وہ صحابی اب پیسے قیمت لگانے کی، تو انہوں نے قیمت لگائی 100 روپے، مثال اس زمانے کے حساب سے 100 روپے کو 10 بار.
100 روپے کو 10 بار کرو بولے. تو بولے ٹھیک ہے. 1000 درہم میں اس نے کیا کر لیا, یعنی ان کو گنتی 100 روپے کو 10 بار کرو تو کتنے آئیں گے, 1000. تو 1000 درہم اس نے دیے اور اپنی بہن کو چھڑا کر کے لے کر چلے گیا. اس کے آس پاس کے صحابہ کہنے لگے ارے اتنا بڑا آدمی تھا ہو, تم نے لاکھ بولے ہوتے نا, لاکھ کروڑ, تو وہ بھی دے دیا ہوتا ہو. اس کو دینے میں کچھ نہیں, اور اپنی بہن کو چھڑانا, بہن کو چھڑانے کے لیے تو آدمی کتنی بھی رقم دے دیتا. تو بولے میرے کو معلوم ہی نہیں کہ 100 سے بھی آگے گنتی رہتی. بولے میرے کو لگا خالی 100 تک ہے, اس لیے میں نے 100 کو بولا بھائی 10 بار کر 100 کو. تو 1000 دیا اس نے. اگر مجھے معلوم ہوتا ہے کہ بھائی اس سے آگے بھی آنکڑے رہتے 1000 2000 لاکھ, تو میں نے اتنے مانگا ہوتا. تو دنیا کے بارے میں بالکل سیدھے سادے لوگ تھے, اتنا ان کو یہ نہیں تھا کہ بھائی اس میں اتنا. لیکن دین کے بارے میں اس کی مثال ایسی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا کہ جب بھی سفر کرتے تھے, جیسے مثال ہمیشہ سامنے آتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں تھے, تو حضرت عبداللہ ابن عمر اور ان کے ساتھ ساتھی بھی تھے. عرفات کے میدان سے نکلے مکہ کی طرف روانہ ہونے کے لیے, تو چلتے چلتے اپنی سواری کو فوراً رکا دیا. تو صحابہ جو ان کے ساتھ تھے وہ بھی رک گئے. اب صحابہ یہ سوچ رہے تھے کہ بھائی نماز پڑھنے کے لیے رکے ہوں گے. اب جو ان کا جو سواری تھامے ہوئے تھا, جو رسی حضرت عبداللہ ابن عمر کے, وہ کہنے لگا بھائی نماز پڑھنے کے لیے نہیں رکے. وہ اس لیے رکے تھے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی یہاں سے جا رہے تھے, تو قضاء حاجت کے لیے رکے تھے اللہ کے نبی. تو یہ بھی قضاء حاجت کے لیے ہو کہ نہ ہو, اس جگہ پر جا کر بیٹھتے ہیں جہاں اللہ کے نبی قضاء حاجت استنجا کرنے کے لیے بیٹھے تھے. تو چاہے ان کو استنجا ہو کہ نہیں ہو, وہاں جا کر کیا کرتے, بیٹھتے. یعنی دین کی کتنی باریک. اب جب اللہ کے نبی کی ان ساری چیزوں کا علم ہے, تو پھر دین کی جو بنیادی باتیں تھیں اس کا کیسا علم ہوگا. ایک روایت میں آتا حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک درخت تھا, اس درخت کے درمیان میں آرام کرنے کے لیے لیٹے تھے, اس درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹے تھے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر جب بھی وہاں سے گزرتے تھے تو اس درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے دوپہر میں تھوڑی دیر لیٹتے تھے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی یہاں پر لیٹے تھے. ایک روایت میں ہے کہ نشانات قدم حضرت عبداللہ ابن عمر اللہ کے نبی کے بالکل یاد رکھتے تھے. ایک مرتبہ ایسی بولے سفر میں تھے ہم, حضرت عبداللہ ابن عمر بھی تھے, تو فوراً اپنی سواری کو ایک طرف کر لیا, چلتے چلتے ایک طرف سواری کو کر کے رک گئے. تو صحابہ نے پوچھا بھائی کیوں ایسا اچانک, کیا معاملہ ہو گیا؟ بولے میں نے اس جگہ پر اللہ کے نبی کو ایسا ہی کرتے دیکھا تھا, اس لیے میں نے بھی ایسا کرا. یعنی اتنی دین کے بارے میں ایک دم محتاط کہ بھائی ایک ایک چیز کا علم ہے صحابہ کو اللہ کے نبی کے بارے میں, اور دنیا کے بارے میں تو مثال آئی. بلکہ ایک روایت میں ایسا ہے کہ ایک مرتبہ سفر میں چلتے تھے, تو کبھی ادھر دائیں طرف سواری کو موڑ رہے, کبھی بائیں طرف, کبھی دائیں طرف, کبھی بائیں طرف. تو لوگوں نے پوچھا بھائی کیا معاملہ, کیوں ایسا کر رہے؟ تو بولے میں اس لیے ایسا کر رہا تاکہ میری سواری کے پیر اسی جگہ پر پڑے جہاں اللہ کے نبی کے سواری کے پیر پڑے ہوئے ہیں. یعنی ان کو اس کا بھی علم تھا کہ بھائی اللہ کے نبی جب سفر کر رہے تھے تو کہاں ان کی سواری کا پیر پڑا. تو اس لیے میں یہ کوشش کرتا کہ بھائی میری سواری کے پیر بھی اس طرف پڑے جہاں اللہ کے نبی کے سواری کے پیر پڑے تھے. صحابہ کہتے ہیں کہ جب وہ ایسا کرتے تھے نا, ادھر 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 ادھر, اگر تم لوگ ان کو دیکھے ہوتے نا تو تم نے پاگل بولے ہوتے. صحابہ ان کے بارے میں بولتے کہ اس حالت میں اگر تم نے ان کو دیکھے ہوتے تو تم نے بالکل ان کو مجنون کہا ہوتا کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں ایسا. لیکن وہ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ اللہ کے نبی کی اتباع میں. تو جب یہ مبا بھی نہیں, جائز بھی نہیں بولیں گے, ایک عمل ہے اللہ کے نبی کا, اس عمل میں اتنی پابندی ہے وہ چھوڑنے تیار نہیں ہے. تو جو اللہ کے نبی کی سنتیں ہیں اور ان کے جو فرائض ہے اور ان کی رہنے کی زندگی ہے, اس پر کیسا عمل کرتے ہوں گے. لیکن اس زمانے میں ہم لوگ کیا ہو گئے, دین سے بیزار ہو گئے, دین سے دوری ہو گئی. اب دین سے بیزار ہوئے, کیسا ہوئے؟ عبادات کا شوق ختم, تلاوت ہماری زندگی سے ختم, ذکر کے لیے تسبیح کبھی زندگی میں ہاتھ میں نہیں آئی, دین بوجھ محسوس ہو رہا. لڑکیوں کو دیکھو تو برقع پہننا بوجھ محسوس ہو رہا. کتنی لڑکیاں ہیں, 100 میں سے 80 لڑکیوں کو پسند آتا ہوگا برقع, 20 لڑکیوں کو پسند آتا ہوگا برقع پہننا, لیکن 80 تو ہے جن کو کیا ہے پسند نہیں آتا, بولے یار یہ کیا ہے, قید کر دیے. تو یہ کیا ہے؟ دین سے دوری ہے,
دین سے بیزار ہو گئے یہ لوگ. تو اس کے علماء نے کچھ وجوہات لکھے ہیں, چند وجوہات, کہ بھائی یہ کیوں ہو رہا ہے, دین سے دوری کے اسباب کیا ہے. پہلے تو یہ کہ بھائی دین سے دور ہم کہاں کہاں ہوئے, کس طرح ہوتا آدمی, دینداری کیا ہے اور بے دینی کیا ہے, پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے. کبھی کبھی آدمی کے ساتھ کیا ہوتا کہ دین سے دور ہوتا چلے جاتا کسی وجہ کی وجہ سے, اور اس وجہ کو بہت معمولی سمجھتا, اس وجہ کو بہت معمولی سمجھتا, لیکن اسی وجہ کی وجہ سے وہ دین سے کیا ہو جاتا, دور ہو گیا ہوتا ہے, لیکن اس کو پتہ بھی نہیں رہتا کہ بھئی یہی وجہ سے میں دین سے کیا ہو گیا, دور ہو گیا. یعنی کوئی بڑا بڑا عمل رہتا دین کا, عبادات کے اندر بڑے بڑے عمل رہتے, لیکن ہم اس کو معمولی سمجھ کر کے چھوڑ دیتے. اللہ کے نزدیک اس عمل کی بہت اہمیت رہتی, لیکن ہم اس کو ہلکا سمجھ کر کے چھوڑ دیتے. اور کچھ گناہ ایسے رہتے جو اللہ کی نظر میں بہت بڑے رہتے, خطرناک, لیکن ہم ان کو معمولی سمجھ کر کے کیا کر دیتے, اس کو اپنی زندگی میں لے کر آ جاتے. ہم تو اس کو معمولی سمجھے, لیکن اللہ کی نظر میں بہت بڑا گناہ ہے وہ. جیسے اس کی میں مثال دیتا آپ کو, ایک حصی مثال اور اس کے بعد معنوی مثال دوں گا. حصی مثال ایسی ہے کہ ایک باپ اور بیٹا شکار کرنے کے لیے گئے, ہرن کا شکار کرنے کے لیے. اب جب ہرن کا شکار کرنے کے لیے گئے تو اب باپ کو تو معلوم ہے ہرن کا شکار کرنا ہے, بیٹے کو تو نہیں معلوم, 10-12 سال کا بچہ ہے, اس کو تو بس اتنا معلوم ہے شکار کرنا ہے. اب جب شکار کرنے کے لیے گئے تو ہرن تو ملا نہیں, ایک شیر بیٹھا ہوا دکھا, ادھر منہ کر کے کیا ہے, شیر بیٹھے ہوئے. اب باپ کو تو معلوم ہے کہ بھئی یہ شیر ہے. اب باپ تو راستہ ناپنے لگا بھاگنے کی فراق میں. اب بیٹے کو تو معلوم نہیں, اس کو خالی اتنا معلوم ہے شکار کو آئے اپن, کس کا آئے, کیوں آئے. اب بیٹے نے کیا کرا, 10-12 سال کا بچہ ہے, اب کتنے کلو پتھر اٹھائے گا, 2 کلو 3 کلو, تو اتنا بڑا تو نہیں اٹھائے گا. 10-12 سال کا چھوٹا بچہ ہے, 200 گرام پتھر اٹھایا اور شیر کی طرف پھینک کے مارا. اب شیر مڑ کر کے آ کر کے ان کو سلام کریں گا, کیا استقبال کرے گا ان کا, آؤ تم ہمارے مارکیٹ میں آئے, ایسا تو نہیں ہوگا. اب شیر نے مڑ کر کے حملہ کیا اور حملے میں اس بچے کو چیر پھاڑ کر کے ختم کر دیا. ہو سکتا ہے ایسا ہوگا جیسا. اب باپ کیا کر رہا, باپ رو رہا, اور روتے ہوئے کیا بول رہا کہ یار 200 گرام کا پتھر ہی پھینکا تھا, تو نے بھی مڑ کر کے پتھر پھینک دیا ہوتا ریورس میں, یا پھر ایک پنجہ مارا ہوتا, ڈائریکٹ ختم کر دیا, ایسا تھوڑی چلتا. تو اگر وہ شیر کو بولنے کی صلاحیت ملی اگر, تو شیر کیا بولے گا, بھئی یہ مت دیکھو کہ بھئی کیا پھینکا, کتنا پھینکا, یہ دیکھو کہ بھئی کس کی طرف پھینکا. یہاں پہ یہ نہیں دیکھنے کا کہ بھئی کیا پھینکا, کتنا پھینکا, کس کی طرف پھینکا, شیر کی طرف نہیں. یا تو شیر کو شیر بولنا بھی توہین ہے, جنگل کے بادشاہ کی طرف پھینکا. یہ مت دیکھو کا جنگل کے بادشاہ کی, جس سے بڑے بڑے جانور تھراتے, گھبراتے, ڈرتے, اس کی طرف تم نے کیا کرے, اس کو تم نے چھیڑے اور اس کو جگانے کی کوشش کرے. تو یہ مت دیکھو جنگل کے بادشاہ کی طرف جب تم نے پھینکے, تو جب وہ حملہ کرے گا تو پھر وہ کیا کرے گا, ختم کر دے گا. یہ اس کا کیا ہے. تو ایسے ہی اب مانوی مثال دیکھیے. مانوی مثال ایسی ہے, ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے EMI پہ موبائل لیے, ہم میں سے کتنے ہوں گے جنہوں نے EMI پہ گاڑی لیے, ہم میں سے کتنے ہیں جو ایجوکیشن لون اور کیا کیا لون آئے, بزنس لون میں ہے, بزنس لون لے رہے, ہوم لون ضروری بول کے. اب کیا بول رہے, شیطان نے کیا پٹی پینا, ضرورت ہے, ضروری ہے, لینا پڑتا. تو ہم کو کیا لگ رہا, بھائی یہ 15,000 کا موبائل, 20,000 کا موبائل EMI پہ لے لیے, تو کیا اتنا بڑا گناہ, اس میں کیا ہو گیا, بعد میں کیا کر لیں گے, توبہ کر لیں گے. لیکن یہ جو عمل ہے, پروسیس ہمارا, اس کے بارے میں قرآن میں تو اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ بھائی تم یہ جو لون والا جو پروسیس کر رہے نا, یہ اپنے کو چھوٹا لگ رہا, لیکن اللہ کی طرف سے یہ اللہ کو جنگ کا اعلان ہے. کائے کا اعلان ہے, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, کہ اگر تم سودی معاملے میں پڑ رہے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے آ جاؤ. جنگ کا اعلان کرنا ہے اللہ کے خلاف. ہم کو تو کیا لگ رہا ہو, ایزی منتھلی انویسٹمنٹ ہے نا. تو جب آدمی اس میں مبتلا ہوتا تو پھر کیا ہو جاتا, پریشان ہو جاتا. تو دیکھو نا آپ, جس نے EMI پہ جو بھی چیز لی ہے, جیسے ہی مہینے کی 2 تاریخ آتی تو ان کے پیروں سے زمین کیا ہو جاتی, اس کے یعنی بھکاری بن جاتے جتنے EMI والے. 2 تاریخ کو بھائی دینا ترا یار, EMI بھرنے کا, نہیں تو باؤنس ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, یہ سارے معاملات ہو جائیں گے. تو 2 تاریخ کو یہ ساری چیزیں کیا ہو جاتی,
تو یہ ایسا دلدل ہے سود کہ اس سے آدمی کیا ہے بچتا نہیں، سکون کیا ہو جاتا، ختم ہو جاتا، اور جتنا اس میں مبتلا ہوں گے اس میں کیا ہو جائیں گے، جاتے جائیں گے۔ تو یہ کیا ہے، دین سے بیزاری ہے۔ اب یہ سارے گناہ ہے، لیکن ہم اس کو کیا سمجھ رہے، گناہ نہیں سمجھ رہے، ہم تو ان کو معمولی سمجھ رہے، لیکن اللہ کی نظر میں کتنا بڑا گناہ ہے یہ، کہ بھائی تم جو موبائل لے رہے وہ تو چلو ٹھیک ہے، اس کا کچھ نہیں، لیکن جو تم پروسیس اختیار کر رہے یہ بہت خطرناک پروسیس ہے اللہ کے نزدیک۔ یہ جو تم لینے کا عمل ہے تمہارا، یہ اللہ اور اس کے رسول کو جنگ کا اعلان کرنا ہے۔ تو اس لیے ان ساری چیزوں سے کیا کرنا، اپنے آپ کو بچانا۔ تو لیکن یہ کیا ہے، دین سے بیزاری کے، بلکہ جب یہ مسئلہ بھی سامنے آ رہا تو کچھ اتنا فرق نہیں پڑ رہا، بلکہ میں ابھی جو بول رہا اس بول کو بھی ادھر سے سن کے ادھر سے نکال دیتے، بھائی اتنا کچھ نہیں ہے، یہ تو کیا ہوتے رہتا ہے، تو بولتے رہتے۔ تو سمجھ لو عمل سے بھی بیزار ہو گئے دین سے، سوچ اور فکر سے بھی دین سے کیا ہو گئے ہم لوگ بیزار ہو گئے کہ یہ کیا ہوتے رہتا ہے، یہ تو بولتے رہتے، ان کا کام ہی بولنا ضروری ہے۔ اب زمانہ بہت آگے چلے گیا، جیسے تاجروں کے بارے میں ایک ہے، تاجر لوگ تو سمجھتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، کہ بھائی جھوٹ کے بغیر کاروبار اس زمانے میں چل ہی نہیں سکتا، دھوکہ دینا پڑتا۔ مفتی صاحب تم کہا ہے، بولے بہت زمانہ آگے چلے گیا، مارکیٹ یارڈ میں قدم کرے نعوذ باللہ تو وہ جھوٹ حلال ہو جاتا، بولے ایسا جملہ ہے، تاجروں کے جملے، میرے نہیں، نام لے سکتا، ایسا بولے ہوئے، بولے مارکیٹ یارڈ میں قدم رکھے تو جھوٹ بولے حلال ہو جاتا، نعوذ باللہ، جھوٹ بولے ہمارے اوپر فرض ہو گیا، بولنا ضروری ہو جاتا۔ اس کے بغیر بولے اس زمانے میں تجارت، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے تو پھر مسجد میں آنا پڑے گا، بولے دھوکہ نہیں دیں گے تو بولے کام ہی نہیں چلے گا، تجارت ہو نہیں سکتی اس زمانے میں۔ یہ تاجروں کے جملے، حالانکہ جھوٹ کے بارے میں اللہ کے نبی کی کتنی سخت حدیث ہے، دھوکے کے بارے میں، کہ مومن نہ دھوکہ دے سکتا ہے نہ دھوکہ کھا سکتا ہے، جو دھوکہ دے رہا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اتنے سخت جملے اللہ کے نبی کے، کہ میرا امتی سارے گناہ کر سکتا، چوری کر سکتا، زنا کر سکتا، سب کچھ کر سکتا، لیکن میرا امتی جو ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ لیکن اب شیطان نے بھی کیا کرا، گناہوں کے نام بدل کر کے پیش کر رہا، تاکہ احساس گناہی ختم ہو جائے۔ جیسے مثال کے طور پہ غیبت کو نام دیا شیطان نے گپ شپ، چلو تھوڑی گپ شپ کریں گے، تم بیٹھ کے غیبت کر رہے تھے، نہیں بولے یار گپ شپ کر رہے تھے، ہم غیبت کیا کریں۔ اب جب گپ شپ کا نام دیا شیطان نے تو ان لوگوں کو گناہ کا احساس ہی ختم ہو گیا، تو توبہ کریں گے، لوگ توبہ کریں گے۔ رشوت کو نام دیا چائے پانی دینا پڑتی، بولے حالانکہ کیا دے رہا ہوں، رشوت حرام ہے، رشوت دینا بھی لینا بھی، لیکن کیا نام دیا شیطان نے، تاکہ ان کو معلوم ہی نہیں پڑے کہ بھئی یہ گناہ ہے، تو گناہ کا احساس گناہی ختم ہو جائے گا، تو توبہ کی تو بہت دور کی بات۔ جھوٹ کو نام دیا بہانہ، بولے بیوی بول رہی، بولے ابھی شوہر کے سامنے ایک بہانہ کر کے آتی، بولے حالانکہ کیا ہے، وہ جھوٹ ہے نا۔ اب بہانہ نام دے دیے تو جھوٹ سے تو آدمی توبہ کر لیا ہوتا ہے، یار میں نے جھوٹ بولا، لیکن بہانہ تو یہ تو گناہ نہیں سمجھ رہا اس کو، تو توبہ کرے گا۔ بے حیائی کو نام دے دیے فیشن، بولے یہ فیشن ہی ہے، تھوڑے آدھے کپڑے پہننا، یہ تو فیشن ہے، اس زمانے کا کلچر ماحول ہی ہے۔ تو جب اس کو فیشن شیطان نے نام دے دیا تو پھر اس سے توبہ کرنے کا پھر کیا ہے، احساس گناہ ہی جب ختم ہو گیا، تو جب گناہ کا احساس ختم ہو گیا تو گناہ سے توبہ کی توفیق کہاں ملیں گے۔ تو یہ شیطان نے لفظ بدل کر کے کیا کر دیا، سود کو نام دے دیا منافع ہے، اس میں تو فائدہ ہے، لیکن قرآن کیا کہہ رہا کہ بھائی سود میں تم مبتلا ہوں گے تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان ہے۔ اتنی سخت وعید، کسی گناہ پر ایسا نہیں ملے گا آپ کو پورے قرآن کے اندر، کہ بھائی زنا کرنے والے کے بارے میں نہیں آیا کہ بھائی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے آ جاؤ، چوری کرنے والے کے بارے میں نہیں آیا، ماں باپ کا بے ادبی کرنے والے کے بارے میں نہیں آیا، لیکن سود کا 1 روپیہ تم نے لے لیے یا دے دیے تو آ جاؤ جنگ کے لیے اللہ کے اور اس کے رسول سے۔ اور جو آدمی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کرے اس کی ہلاکت میں کوئی شک ہے، کوئی شبہ ہے اس کی ہلاکت میں، یعنی اس کی گمراہی کا ارادہ اللہ نے کر لیا ہے۔ اس لیے ان سارے گناہوں سے کیا کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے۔ تو یہ دین سے دوری کے اسباب ہے، یعنی آدمی کیا ہو جا رہا، دین سے دور ہو جا رہا، بیزار ہو جا رہا، یعنی اب اس کو معمولی سمجھ رہے کہ بھائی یہ تو ضروری چاہیے، یہ جو ضروری سمجھنے کا جو لفظ ہے نا، یہ سمجھ لو کہ بھائی دین سے یہ آدمی کیا ہو گیا، عمل سے بھی بیزار ہو گیا، سوچ اور فکر سے بھی کیا ہو گیا ہے، بیزار ہو گیا۔ جیسے تیسری مثال یہ ہے کہ جیسے آج سے 25 سال پہلے ایسا بہت کم سننے میں آتا تھا کہ بھائی کوئی مسلمان لڑکی غیر کے ساتھ بھاگ گئی، چلے گئی،
ایک آدھ دو کیس ملیں گا اجتماعی طور پر، بہت کم. لیکن آج کا ماحول دیکھو، ہر علاقے میں، ہر بستی میں، ہر شہر میں کنٹینیو کیا ہے، کیسز آ رہے اور معلوم پڑ رہا. ابھی کچھ دنوں پہلے ایک معاملہ ہوا، وہ لڑکی مسلمان کی غیر کے ساتھ چلے گئی. اب جب تحقیق کی گئی تو بولے وہ جو لڑکا تھا وہ روزانہ ہمارے گھر میں آتا تھا، روز ان کے گھر میں آتا جاتا تھا. اور کیا بولے ہم اس کو بھائی مانتے تھے. یعنی اتنی عقل، یعنی گھاس کھا رہے کہ ماں باپ کو اتنی عقل نہیں ہے کیا، کس سے بھائی چارگی کرنے کا، کس سے کیا کرنے کا. یعنی اتنے یہ ہو گئے. اب جب معاملہ ٹیڑھا ہوا، اب پولیس کے سامنے رو رہے، پیر پڑ رہے، اور وہاں جا کر کے بے ہوش ہونے کی ایکٹنگ کر رہے. اب کچھ فائدہ ہے؟ جب پہلے تربیت کرنی تھی، جب تربیت نہیں کرے، پہلے تو ایسے ہی چھوڑ دیے، اور بعد میں جب معاملے ہو رہے تو اب کہاں آ رہے یا آ کے رو رہے. اب کچھ فائدہ ہے رونے سے؟ اب کتنا بھی سر پٹ کو کچھ بھی کرو، کچھ نہیں ہونے والا. تو اس زمانے میں کیا ہو رہا، پہلے زمانے میں بھائی کوئی 25 سال پہلے آج سے، کہ بھائی کوئی داڑھی والا لڑکا دیکھتے تھے، لڑکی والوں نے دیکھے بھائی اچھا تبلیغی ہے، دیندار ہے، کرتا پائجامہ پہنتا، لیکن چہرے پہ داڑھی ہے. تو لڑکی کہتی تھی کہ بھائی داڑھی ہے، مجھے پسند نہیں ہے، میں کیا کر رہی، چھوڑ دے رہی اس کو، مجھے نہیں چاہیے داڑھی والا. تو داڑھی والا بول کر کے چھوڑ دیا جاتا تھا. اب اس زمانے کا حال دیکھو کہ بھائی داڑھی ہے، سب ہے، ساری چیزیں نہیں ہے. اچھا مسلمان کو بھی نہیں دیکھ رہے، یعنی مسلمان اختیار، مذہب بھی اگر بدلا ہوا رہ رہا تو اس غیر مذہب والے کو بھی اختیار کرنے کے لیے تیار ہو گئے. یہ کیوں ہو گیا؟ وہ جو داڑھی دیکھ کر کے منع کر دیتے تھے، وہ ارتداد کا مدخل تھا، وہ گمراہی کی ابتدا تھی. اب آج 25 سال کے بعد یہ زمانہ آ گیا کہ بھائی غیر ہے، ٹھیک ہے، ہم کو تیار ہے، ہم کرنے کے لیے تیار ہے. یعنی ناجائز تعلقات کی وجہ سے اتنے دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہم لوگ، یعنی دور نہیں، بیزار ہوتے چلے جا رہے کہ مذہب کا بھی فرق ہم میں سے کیا ہو گیا، ختم ہو گیا. اس لیے بہت نگرانی کرنا چاہیے اس زمانے میں اپنی بچیوں کی. بلکہ علماء نے لکھا ہے، چیل کی جیسی تیز نگاہ رہتی ہے، ویسی ماں باپ کی اپنی اولاد کے بارے میں نگاہ رہنا چاہیے. کہ بھائی 4 بجے کالج چھوٹ گیا، 6 بجے کیوں آئی، بھائی موبائل میں تو دن بھر رہ رہی، کیا کر رہی، ورنہ اتنے دور ہو جا رہے. ابھی چند دنوں پہلے کچھ کالج کے بچے میرے پاس آئے، بولے تم باغوان پورے میں، مولا ہاں باغوان پورے میں امامت کا، ایک کالج کا نام لینا مناسب نہیں ہے، سنگم نیر کا ہے. لیکن وہ آ کر کہنے لگے مفتی صاحب، بولے ہمارے کالج میں مسلمان لڑکیاں ہیں، چند 5-6 ہے کچھ تو بھی، وہ غیروں کے ساتھ بیٹھ کر کے شراب پی رہی ہے، غیروں کے ساتھ بیٹھ کر کے شراب پی رہی ہے. بولے ہم میں سے ایک مسلمان لڑکے نے ان کو جا کے سمجھایا تو انہوں نے اس کے خلاف پرنسپل کو کیا کر دیے، کمپلینٹ کر دیے کہ بھائی ہم کو چھیڑ رہا تھا. یہ حال اپنے یاکا کالج کا ہے، سنگم نیر کے. شہروں کا حال چھوڑ دو، شہروں کا حال کیا کرو، چھوڑ ڈالو آپ. تو کہاں ان کے ماں باپ، کہاں چلے گئے ان کے ماں باپ؟ یعنی ہماری بیٹی انجینئر ڈاکٹر بن جائے، اس کا ایمان ختم ہو جائے چلے گا، ہم کو ڈاکٹر کی سرٹیفکیٹ ہونا، ہم کو فلاں یہ بن کے آنا چاہیے، چاہے درمیان میں اس کو کچھ بھی ہو جائے، اس کا ایمان بھی چلے جا رہا. بھائی ٹھیک ہے، پڑھانا ضروری ہے، لیکن ایمان کی حفاظت اس سے زیادہ ضروری ہے. اس ماحول میں جا کر کے، اب حدیث میں آیا شراب ہر خطا کی جڑ ہے، شراب ہر گناہ کی، ہر غلطی کی جڑ کیا ہے، شراب ہے. اب جب شراب میں وہ لوگ، تو پھر دوسرے کوئی گناہ کا ان کی عفت اور عظمت اور ان کی عزت محفوظ ہوں گی؟ ایک کالج میں جا کر کے بچیوں کو سب کو جمع کرے اور تھوڑی ترغیب دے رہے، پر نماز پڑھو، پردے کا یہ سب، پردے میں رہ کر کے ان کو دین کی تعلیم دے رہے. تو ان کا پرنسپل آ کے بولنے لگا، ارے تم لوگ ان کو نماز کی اور دینداری کی باتیں کر رہے، پہلے تم ان کے نشے چھڑاؤ. بولے پہلے تم ان کے کیا کرو، کالج کا پرنسپل آ کے بول رہا، پہلے تم کیا کرو، ان کے نشے، چرس، گانجا، کوئی ایسا نشہ نہیں ہے جس کے اندر یہ لوگ نہیں ہے. یہ حال ہے ہمارے کالجوں کا الحمدللہ. جو ہم نے نہیں کہ یونیورسٹی بنائے، پڑھنا ضروری ہے بول بول کے جو کر رہے نا اپن، کہ بھائی ضروری ہے پڑھانا، تو ان لوگوں سے درخواست، بھائی ہماری بچی ایسی نہیں ہے، ہماری بچی ایسی، سمجھانے جاؤ تو کیا بولتے، بھائی ہماری بچی ایسی نہیں ہے. تو اتنے کیسا آ رہے بھاگنے کے، نشے کے، چرس کے، یہ کیا آسمان سے آئی گئی مخلوق؟ یہ جو مخلوق آئی چوتھے آسمان سے آئی ہوئی ہے کہ بھائی یہ لوگ جو کر رہے، ہمارے چاہیے بچیاں. اور کتنے
ایسا ریئر کیس 25 سال پہلے ملتا تھا، ایک آدھا مل گیا تو مل گیا، اور آج بہت برا حال ہے. اس لیے اب جا کے سمجھاؤ بھی نہ تو کیا بول رہے بھائی تم. بلکہ کل ایک صاحب سنانے لگے، بولے ہم نے اس کے ماں باپ کو جا کے سمجھائے، ویڈیو بھی بتائے پورا کہ بھائی ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی غیروں کے ساتھ، لیکن کیا بولے تم کیا کر رہے، بولے واہ تم کو جھک مارنے کے واسطے رکھے گا، ایسا بول رہے ہو. ماں باپ ہی جیسا الٹا سنا رہے، ہم ہمارا دیکھیں گے بولے. پھر جب کچھ ہوتا تو پھر وہاں کے رونے کا نہیں، پھر وہاں کے پیرنے پڑنے کے، پھر ان کے جب کچھ ہو جاتا نا بعد میں اللہ حفاظت کرے تو پھر چھوڑ ڈالنے کا. تو ان ساری چیزوں پہ کیا کرنا چاہیے، ہماری نگرانی ہونا چاہیے. دین سے دوری کے کیا یہ چند اسباب ہے. اب یہ کیوں ہو رہا، اس کا سب سے پہلا سبب علماء نے لکھا ہے یوروپین کلچر سے محبت. یوروپین کلچر جو ہے ان سے کیا ہے محبت نوجوانوں کے دلوں میں، سب کے دلوں میں بیٹھ جائے. اب نوجوانوں کو دیکھو پینٹ شرٹ میں رہتے، ٹیڑھے میڑھے بال کاٹ کے آتے. لڑکیوں کو دیکھو لباس خلاف سنت ہے، مسلمانوں کا لباس خلاف سنت ہے. جب ان کو سمجھانے جاؤ تو اب یہ یوروپین کلچر کا مذہب ہمارے کلچر میں، ہمارے نوجوانوں میں آ جا رہا. اب اس کو سمجھ میں بھی نہیں آ رہا کہ بھائی مسلمانوں کا لباس کیا ہے. ابھی کوئی دو کو کھڑے کر دو، پینٹ شرٹ میں کھڑے کر دو، یعنی ایسا دو مسلمان اور ایک ہندو کو کھڑے کر دو اور کسی اجنبی کو بلا کر کے پوچھو کہ بھائی اس میں سے رام کون ہے، رحیم کون ہے، بتاؤ، تو وہ اجنبی بتا نہیں پائیں گا. یعنی ہمارے لباس سے دیکھ کر کے پہچان میں نہیں آ رہا کہ بھائی یہ مسلمان ہے، یہ کیا ہے، مسلمان ہے کہ کیا ہے. مسلمانوں کی شادیاں دیکھ کر کے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ بھائی یہ مسلمان کی شادی ہو رہی کیا ہندو کی شادی ہو رہی. یعنی جتنے رسم و رواج ان میں ہو رہی اس میں ہماری اس میں بھی ہو رہی. اسی لیے تو ان کو موقع مل رہا ہے کہ بھائی ہندوستان ہندو راشٹر ہے، کیونکہ ان کو دقت نہیں، مسلمان کی شادیاں بھی ہمارے جیسی، ان کا لباس بھی ہمارے جیسا، ان کا چلنا پھرنا بھی ہمارا جیسا، تو اس میں سب ہندو ہے. اس لیے ہندو راشٹر اس کو کیا کر دو، گھوشت کر دو. کس کی وجہ سے موقع مل رہا، ہماری وجہ سے. تو بولیں گے اتنا پھر یہ لوگ کہ بھائی یہ ہندو راشٹر ہے، اس کو ہندو راشٹر کیا کر دو، گھوشت کر دو. کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھ رہے یار کوئی ایسا الگ تو کر رہے نہیں ہے، اپنے جیسا سب کر رہے. تو یہ دین سے کیا ہو جا رہا، دور ہو جانا. یہ کیوں ہو رہا، یہ یوروپین کلچر سے محبت کی وجہ سے کہ بھائی ہم کو بال ان کے جیسا رکھنا. حالانکہ حدیث میں آیا جو جس قوم کی مشابہت اختیار کریں گا وہ اسی قوم میں سے ہو جائیں گا. اب جب اتنا دور جاتے جاتے اب ایسا دور چلے گئے کہ بھائی اب جینتی بینتی کس کی بھی آ رہی تو اس میں کیا کر رہے ہم بھی شریک ہو جا رہے. ابھی ایک جینتی گئی، نام لے کے بول سکتا ہے کہ بھائی اس نے اسٹیٹس رکھے ہوا تھا امبیڈکر جینتی. اس کو اسپیلنگ پوچھوں گا تم اسپیلنگ نہیں آئیں گی اس کی، امبیڈکر کی. ایسے نے بھی رکھا اسٹیٹس. جینتی بولے تو جنم دن نا، جنم دن ہوا تو اس کے بارے میں باپ کا رکھا ہوتا تو ثواب بھی ملا ہوتا. ٹھیک ہے، انہوں نے انقلابی کام کیے اس کا ہم مان رکھ رہے. اگر کسی نے اچھائی کیا تو ٹھیک ہے، اس اچھائی کو ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ بھائی اس کے جنم دن میں کیا کرو، شریک ہو جاؤ. اگر کسی کا جنم دن بنانا ہوتا تو اللہ کے نبی سے بڑے انقلابی کام کس نے نہیں کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. ایسا ہوا؟ تو بڑے بڑے انقلابی کام اللہ کے نبی نے کرے. جب ان کی جینتی اور ان کا جنم دن بنانے کی شریعت نے اجازت نہیں دی تو اب بعض تو بے عقل قسم کے مسلمان وہاں جا کر کے کیا کر رہے، پھول ہار بھی پلا رہے، شربت بھی پلا رہے، سب کر رہے. یعنی نارمل دنوں میں اگر کھلائیں گے پلائیں گے تو ثواب ہے اس کا، بلکہ نارمل دنوں میں کھلانا چاہیے، عام دنوں میں. لیکن ایسا کوئی مخصوص دن جینتی کے دن کھلائیں گے، اور یہ تو پھر ان کے مذہب میں اور ان کے تہوار میں شرکت ہو جائیں گی جس کی شریعت کیا ہے، گنجائش نہیں دیتی. بولے کرنا پڑتا. پھر تھوڑے دنوں کے بعد اللہ حفاظت کرے پھر مورتی کے سامنے بھی چلے جائیں گے یہ لوگ. یہ سیاسی لوگوں کا حال رہتا یہ، یعنی کرنا پڑتا بولے یہ. تو پھر ایسی چیز کیا فائدے کی جس سے شریعت کو سائڈ میں رکھنا پڑ رہا. اس لیے ان چیزوں پر کیا کرنا چاہیے. ایسی کوئی اجازت نہیں ہے کہ بھائی اسٹیٹس رکھو اور یہ رکھو اور ان کا نام کرو، اس کی کیا ہے شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کے بجائے اگر ماں باپ کا رکھ دیے ہوتے تو ثواب بھی مل گیا ہوتا، تھوڑا بہت مل گیا ہوتا. لیکن اس کا الگ مسئلہ ہے، وہ الگ ٹاپک ہے. لیکن ان کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے رکھنے کی. ٹھیک ہے، انہوں نے جو انقلابی کام کرے اس کو ہم مان رکھ رہے، ٹھیک ہے اچھا کرے، مسلمانوں کے لیے بھی اچھا کرے. لیکن ایسا اچھا کرے تو اب ایسا نہیں کہ بھائی ان کو ان کے جنم دن میں شریک ہو جاؤ اور ان کو ہار پیناؤ. تو یہ کیا ہے، دین سے دوری کے اسباب ہے، دین سے بیزاری کے کیا رہتے ہیں اسباب. اس لیے اس کی شریعت میں کیا ہے، کوئی گنجائش نہیں رہتی. ایک مسئلہ یہ بتانا ہے، آخری مسئلہ، کہ جیسے ٹوپی اسلامی شاعر میں سے ہے، تو علماء نے مسئلہ لکھا ہے
کہ جب اللہ کے دربار میں آدمی جاتا تو ایسے لباس اور ایسے حلیے میں جانا چاہیے جس سے کیا ہے اللہ کے دربار میں جانے میں کیا ہے اس کی عظمت ہو۔ تو جو پلاسٹک کی ٹوپی رہتی مسجدوں میں رکھی ہوئی، وہ ٹوپیوں پہ نماز پڑھنا کیا ہے مکروہ ہے، علماء نے لکھا ہے۔ کیونکہ وہ ٹوپی ایسی رہتی، اس ٹوپی کو پہن کر کے ہم کسی معزز مجلسوں میں جانے کو عیب سمجھتے، عار محسوس کرتے کہ یار یہ ٹوپی پہن کے باہر، جیسے پلاسٹک کی ٹوپی پہن کے جائیں گا کہ آدمی کوئی شادی میں کوئی مجلس میں بھی نہیں جائیں گا، عار سمجھتا، اور اسی ٹوپی کو لے کر کے کہاں آ رہے، اللہ کے دربار میں آ رہے۔ تو علماء نے مکروہ لکھا ہے کہ بھئی یہ عمل کیا ہے، مکروہ ہے۔ تو چند نوجوانوں نے مل کر کے مسجد کے ایک ٹوپی لائے، نئی ٹوپی۔ اب اس عمل سے بچانا تھا عمل، پہلے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ بھائی مسجدوں میں ٹوپی نہ ہو تاکہ ہر ایک مسلمان کیا کرے فکر سے، لیکن اتنے غافل ہیں ہم لوگ کہ بھائی ٹوپی نہیں رکھیں گے تو ویسے جا جائیں گے بغیر سر کے، ننگے سر نماز پڑھیں گے۔ اب ننگے سر نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے، یعنی اگر اتفاق سے کبھی ایسا ہو گیا مسجد میں آ گئے ٹوپی نہیں اور ٹوپی ملنے کا کوئی چانس بھی نہیں ہے، تب اگر ایک آدھی بار پڑھ لیں گے ننگے سر تو مکروہ نہیں ہوں گی، لیکن ایسا معمول بنا لیں گے تو مکروہ تحریمی تک پہنچ جاتا آدمی، مکروہ تحریمی حرام کے قریب۔ روزانہ کیا کر رہا، ٹوپی کے بغیر آکے نماز پڑھ رہا، حالانکہ اللہ کے نبی سے کہیں ثابت نہیں ہے کہ ٹوپی کے بغیر نماز پڑھے، خالی احرام کی حالت میں سر کھلا رکھنا پڑتا نا، ضروری ہے سر کھلا رکھنا، تو اسی حالت میں ملیں گا کہ بھائی نماز پڑھے، اس کے علاوہ کہیں ثابت نہیں ہے کہ بھائی بغیر ٹوپی کے اللہ کے نبی نے نماز پڑھے، بغیر ٹوپی کے بغیر عمامے کے۔ تو ننگے سر نماز پڑھنا بھی کیا ہے، تو ٹوپی لائے چند نوجوانوں نے کمیٹیوں کی اجازت سے، ان سے پرمیشن لے کر کے، تو اسی ٹوپی کو کیا کرے ہم استعمال کریں۔ تو ابھی جو ٹوپی لائی گئی ہے اس میں نماز پڑھنا کیا ہے مکروہ نہیں ہوں گی، کیونکہ وہ ٹوپی عام طور سے سب کے پاس بھی رہتی، تو وہی ٹوپی کیا ہے لا کر کے خریدے۔ اب اس میں بھی کیا ہے، کچھ لوگوں کو یہ ہو رہا تھا کہ بھائی فضول خرچی ہے، کیوں کر رہے ایسا، تم امت کو سست بنا رہے۔ امت کو سست نہیں بنا رہے، امت کو ادب سکھا رہے، اللہ کے دربار میں کیسا جانے کا رہتا وہ سکھا رہے۔ یعنی ایک تو اپنے کو دین کا کام کرنے کا نہیں، اور جو کر رہا وہ دیکھا بھی نہیں جا رہا، اپنے سے تو میرے سے تو ایک کوڑی لگاتے نہیں آ رہی مسجد میں، اور جو لگا رہا وہ بھی دیکھا نہیں جا رہا، تو سست نہیں بنا رہے، امت کو اللہ کے دربار میں آنے کا سلیقہ اور ادب بتا رہے کہ بھائی اس طرح آیا جاتا۔ اور فضول خرچی بھی نہیں، فضول خرچی کس کو بولتے، حد سے زیادہ خرچ کرنے کو، یا بے محل خرچ کرنے کو فضول خرچی بولتے، یا حد سے زیادہ خرچ کرنے کو بولتے۔ لیکن کیا معاملہ ویسا آ گیا کہ بھائی ایسا کچھ مسئلہ بھی بتا رہے، دین سے دوری اتنی ہو گئی، ذرا معاف کرنا، وہ اپن نے ٹائم کا بولے تھے لیکن وہ مضمون ہی ختم نہیں ہوتا۔ اب یہ بھی ضروری ہے، کھڑے کر دیں گے۔ ایک بات، آخری بات یہ ہے کہ یعنی جب آدمی دور ہو رہا دین سے اور سنتوں سے غافل ہو رہا، تو جب کوئی ایسا نیا مسئلہ بتایا جا رہا تو ارے یا اس سے پہلے مفتی نہیں تھے کیا، اس سے پہلے مولانا نہیں تھے کیا، اس سے پہلے مفتی لوگ نہیں تھے کہ بھئی یہ آج کل کے نوے آ کے سنا رہے ہم کو، ایسا بھی بول رہے لوگ۔ حالانکہ ہم جو مسئلہ سناتے وہ 90s کے مفتیوں کے سناتے، یعنی بولے اس سے پہلے بھی بڑے بڑے مفتی آ کے گئے اس مسجد میں، فلاں جگہ ادھر ادھر، تو ان نے تو کبھی بتایا نہیں، ان نے بھی یہ سوچے کہ بھائی ان کو ابھی مسئلہ بتاؤں گا تو وہ ویرودھ میں کھڑے ہو کے جہنم میں چلے جائیں گے، اس لیے ابھی ہماری کم تعداد ہے علماء کی، ایک زمانہ آئے گا جس میں علماء کی تعداد بہت زیادہ رہیں گی، جب وہ علماء ایک مسئلہ لے کر کے کھڑے رہیں گے تو ان کے ویرودھی کیا رہیں گے، ویرودھ لوگ زیادہ نہیں رہیں گے، تو وہ لوگ کیا کریں گے، اس کو برداشت کر لیں گے، اس لیے انہوں نے پہلے مسئلہ نہیں بتائے۔ اب پہلے انہوں نے مسئلہ بتائے، اب پہلے وہ لوگ بولتے تھے بھائی فجر کو آؤ، تو ان نے یہ دیکھے کہ بھائی فجر کا آؤ بول کے فجر کو نہیں آ رہے، تو ایک سنت عمل بتانے کے بعد یہ سنت پہ کیسے آئیں گے، اس لیے انہوں نے بولے ہوں گے یار چھوڑو ان کو کیا بتانے کا۔ تو اس لیے ابھی جو مسئلے بتائے جاتے ہیں علماء کی طرف سے، یہ علماء مسئلے بناتے نہیں ہیں، مسئلے بتاتے ہیں، مسئلے بناتے نہیں، مسئلے بتاتے، یعنی ناقل لوگ ہیں ہم لوگ، نقل کر رہے ہیں مسئلے، اور کس کے، جو علماء کی تم مثالیں دے رہے 25 سال 20 سال پہلے کے، ان سے بھی پہلے مسئلوں کے، ان سے بھی پہلے علماء کے مسئلے کیا کرتے ہم لوگ بتاتے، بھائی 1937 میں لکھے ہوئے 1900 فتاوی کی جو کتابیں لکھی گئی اسی کے مسئلے بتائے جا رہے، لیکن عمل کرنے کا اب نہیں کہ میں نے بتایا تھا کہ بھائی پہلے ایسے زمانہ تھا کہ بھائی لوگ کیا کرتے تھے، امام صاحب نے مسئلہ بتا دیے، کوئی بات بتا دیے، ختم، اب اس سے آگے ایک لفظ نہیں بولنے کا۔ پھر ایک زمانہ آیا امام صاحب کوئی بات بتاتے تھے تو دلیل مانگی جاتی تھی، بھائی قرآن و حدیث میں ہے کیا، جب امام صاحب قرآن و حدیث بتاتے تھے تو مان لیتے تھے، یعنی دلیل دیکھ کر کے ماننے والے لوگ تھے تھوڑے پہلے۔ اب اس زمانے میں دیکھو کوئی مسئلہ بتاؤ، کوئی بات بتاؤ، کہاں سے آئے، قرآن و حدیث میں بھی ایسا رہتا کیا، ہمارے عقل میں اتنے آ رہی، یعنی جو مسئلہ ہمارے عقل میں آ رہا
اس کو مانیں گے بھئی یہ صحیح ہے، اور جو مسئلہ عقل میں نہیں آ رہا، جو بات ہمارے عقل میں نہیں بیٹھ رہی، تو وہ کیا ہے، ایسا بھی رہتا قرآن و حدیث میں، یہ کیس کے آ گیا، یہ کیوں آ گیا قرآن میں اور یہ حدیث میں. اب کتنے لوگ ایسے رہتے جن کی بیوی ان کے عقل میں نہیں آتی، پھر بھی 4-5 بچے ہو گئے. تو جب کم عقلی کے ساتھ بیوی عقل میں آ جا رہی، تو پھر کم عقلی کے ساتھ قرآن و حدیث بھی سمجھ میں آ جانے مانگتا. بولے میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا، تو بیوی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی لیکن زندگی گزر رہی، تو قرآن و حدیث بھی سمجھ میں آ جانے مانگتا. تو یہ سارے کیا مسائل وہ رہتے جو نقل کرنے والے رہتے ہم. تو اس لیے ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی، تو وہ ٹوپی جو ہے اس میں نماز پڑھیں گے تو مکروہ بھی نہیں ہوئیں گی، اور اس میں نوجوانوں نے بیچ بھی لگائے تاکہ یاد آ جائے کہ بھائی مسجد کا مال ہے، کہ بھائی مسجد میں جا کر کے پہنچانا ہے، تو اسی کو پہننے کا. اور ایک گزارش یہ بھی ہے کہ جو کھڑکیاں ہے اس میں نہ رکھے، جو جس کی جو جگہ ہے وہیں پر رکھیں گے تو پھر کیا ہوگا، اس کا فائدہ ہوگا. تو اس لیے وہ جو کیا لائے ہوئے انہوں نے کیرٹ، اس میں رکھے ٹوپی، اور اچھے سے رکھیں گے تو پھر کیا ہوگا، فائدہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری ایک بات یہ ہے کہ یعنی یہ نظام ہے کہ فوراً کیا ہے، خطبہ بیان کے بعد یعنی نماز کے لیے آئیں گے تو اپنی سنتیں کیا کر لینے کا، باہر کے حصے میں بیان چالو ہے تو باہر کے حصے میں پڑھ لینے کا. اندر پڑھیں گے تو کراہت مکروہ ہوں گی نماز، کیونکہ بیان چالو ہے اور نماز بھی چالو ہے تو مکروہ لکھا ہے علماء نے. تو باہر کے حصے میں کیا کر لینے کا، آئندہ سے سنتیں پڑھ لینے کی. اب جیسی بیان ہوگا، بیان کے فوراً بعد کیا کریں گے، خطبہ شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے، ایسا نظام یہ بہتر نظام ہے، یعنی یہ اصل ہے سنت. تو اسی لیے ایسا کریں گے تو پھر سب کی سنتیں بھی ہو جائیں گی. اور جیسے میں ابھی اعلان کرتا تو چند لوگ کھڑے ہوتے سنت پڑھنے کے لیے، باقی لوگ پڑھ لیے ہوتے، تو یعنی زیادہ ریشو پہلے پڑھنے کا ہے. تو پہلے والوں کو کیا کریں گے، اپن اس پر عمل کریں گے. تو ابھی سے شروع کر دیں گے وہ عمل کہ باقی ہے سنت ہے. آج کا دن اگلے جمعہ سے ایسا کریں گے. ٹھیک ہے، کہ پہلی سنتیں اپنی باہر پڑھ لینے کی، اور اس کے بعد بیان کے فوراً بعد کیا ہو جائے گا، خطبہ شروع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.